السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بیٹھے ختم الوجود کے مجاہد اور بزرگ سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آج قانون اور آئین کی روشنی میں قادیت کے کیا کیا اسباب ہیں اور آئین اور پاکستان میں قادیت کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے خلاصہ پیش کروں گا۔ جس طرح ہمارے مبلغ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی محنت سے آئین پاکستان میں قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ جب نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تو آرٹیکل 260 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو منارٹیز ہیں وہ کون لوگ ہیں اور مسلمان کون لوگ ہیں۔ اس منارٹیز کے اندر ہندو، عیسائی، بدھ مت، پارسی، قادیانی، احمدی، لاہوری اور مرزئی، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں منارٹیز میں آتے ہیں، مسلمان کے زمرے میں نہیں آتے۔ پاکستان کے اندر منارٹیز کا بہت بڑا تحفظ دیا گیا ہے۔ منارٹیز کے اندر پاکستان میں اتنے حقوق ہمارے نہیں ہیں جتنے منارٹیز کے حقوق ہیں، لیکن آج تک بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس بات پر فوکس نہیں ہوا کہ قادیانیوں نے اپنے آپ کو منارٹی میں رجسٹر نہیں کرایا۔ منارٹیز وہ چیز ہے، اگر قادیانی جس پر پورے دنیا میں عیسائیت کی بات کی جائے گی تو چرچ کی بات کی جائے گی، جب چرچ کی بات آئے گی تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ چرچ جو ہے یہ مسلمان کرسچنوں کی بات کا ہے، مندر ہندوؤں کی بات کا ہے، مسجد مسلمانوں کی بات کا ہے۔ دنیا میں یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کی مسجد کا نام بھی عبادت کا مسجد ہے اور قادیانیوں کی عبادت کا بھی مسجد ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ عیسائی کے علاوہ کوئی بھی اپنی عبادت کو چرچ کہے، کوئی بھی ہندو کی عبادت کو مندر کہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس بات کو آج سمجھنا ہے کہ قادیانی آئین پاکستان اور تاجرات پاکستان میں ان کے کیا مسائل ہیں۔ جب 1974 میں آرٹیکل 260 میں منارٹیز کے حقوق کی بات کی گئی اور ساتھ ساتھ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تو انہوں نے 1974 سے لے کے 1984 تک اپنے آپ کو وہی ہمارے جو عقائد تھے، ہمارے جو ٹائٹلز تھے، ہمارے جو ایپیتھیٹس تھے، ان کو استعمال کرتے رہے کہ اپنی بارگاہ کو مسجد کہیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اشعار اسلام کا استعمال کریں گے۔ تو 1984 میں ضیاء الحق کے زمانے میں ایک طرح قانونی آرڈیننس پاس ہوا، اس کے اندر تاجرات پاکستان میں دفعہ 298 بی اور 298 سی کا اضافہ کیا گیا۔ 298 بی اور 298 سی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی وہ اپنے آپ کو لاہوری کہے، وہ اپنے آپ کو مرزئی کہے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہے اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار اسلام استعمال کرے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کی طرح بنائے، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہے، اپنے روزہ نماز، وہ چیزیں جو مسلمان کے لیے ریزرو ہے دنیا میں، وہ قادیانی اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کے خلاف 3 سال سزا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 298 سی میں کہا گیا کہ کوئی بھی قادیانی، احمدی، لاہوری، مرزئی اپنے آپ کو یہ وہ القابات، وہ نام، وہ ٹائٹلز جو صحابہ کرام کے لیے ہے، جو خلفائے راشدین کے لیے ہے، جو مسلمین کے لیے ہے، جو مقدس الفاظ وہ نام استعمال کریں گے، اس کی سزا بھی 3 سال ہوگی۔ جب اس میں کام ہوا تو 1984 میں بہت سارے ہمارے عالمی مجلس تحفظ نبوت کے مبلغین نے پاکستان بھر میں ان کے خلاف مقدمات رجسٹر کیے۔ یہ سب چیزیں آئین اور قانون کے تحت ہو رہی ہے، کوئی ذاتی نہیں ہو رہی، کوئی بدماشی نہیں ہو رہی، آئین کے تحت ہو رہی ہے۔ جب مقدمات رجسٹر ہوئے تو انہوں نے اس کو آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہ کہا گیا کہ ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پاکستان میں ہر شہر رہنے والے کا مذہبی آزادی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ مذہبی آزادی ان مذاہب کے لیے ہے کہ جو مذہب رجسٹرڈ ہے، جو مذہب
जो आर्टिकल 36 में रजिस्टर्ड है उनके लिए मजहब आज़ादी है। आपका तो कोई मजहब ही नहीं है। आज 2025 में खड़े हुए कादियानियों ने ना उस आइन को माना, ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को माना। आज भी वो अपनी बात करते हैं, अपनी बादगाह को मस्जिद के जुमा बनाते हैं, अपनी नमाज को इबादत कहते हैं, हज की बात करते हैं, रोजे की बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं, ईद की बात करते हैं। ये वो टाइटल है कि ये हमारे मुसलमान की पहचान है कि नमाज की बात आएगी तो मुसलमान की बात आएगी, ईद की बात आएगी तो मुसलमान की बात आएगी, मस्जिद की बात आएगी तो मुसलमान की बात आएगी। कादियानी ये काम कैसे कर सकते हैं? आइन और पाकिस्तान में इनको इस चीज से मना किया गया है। आज हम यहाँ बैठे हुए इस बात का अहद कर रहे हैं, आइन पाकिस्तान और ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के तहत रहते हुए कोई भी कादियानी अपनी इबादत का मस्जिद की तरह बनाता है, मेहराब बनाता है, मेंबर बनाता है, अगर वो कलमा लिखता है, आपको कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसमें किसी फतवे की जरूरत नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है। आप जाए मुतलका थाने में उसके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कराएं। हमने कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियों की वो इबादगाह है जो पिछले 100 साल से तामीर थी, अब कराची में एक इबादगाह भी नहीं है, सब हुकूमत ने सील किए। ये किसी मौलवी का काम नहीं है, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है। कानून के तहत कादियानियों की वो इबादतगाह है जिनको वो मसहब कहते थे, जुमे की नमाज पढ़ते थे, ईद पढ़ते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 16 इबादतगाह है, सब सील है, सबके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किए गए। आज हम इस बात का अहद करें, आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून में रहते हुए अपने अपने इलाकों में कोई भी कादियानी ऐसी हरकत करता है तो हमें कानून का दरवाजा करना चाहिए, ना कि हमें खुद जाके उनको मारना चाहिए। मारने का इसका हल नहीं है, कानून में लिखा हुआ है, बड़े वाज़ेह लिखा हुआ है। मैं उन सलाम करता हूँ उन हमारे उलमा कराम को, उन बुजुर्गों को जो 1974 से लेके आज तक इसका पहरा दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत है कि आज कादियानी बिल्कुल बंद कमरे में खड़ी होगी है। आपने हिम्मत करनी है और इसका साथ देना है, कानून का साथ देना है, उलमा कराम का साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला कादियानियत खत्म होने वाली है। आप लोग तो यहाँ जिसमें बैठा हुआ है इस बात का अहद करके जाए कि हमने अपने इलाकों में कानून के तहत रहते हुए इसमें कार्रवाइयाँ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द कादियानी खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।